بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک واقعہ فضائل صدقات کے حوالے سے 98 نمبر صفحہ لکھتے ہیں کہ ایک عورت جس کا نام باہیہ تھا، بڑی کثرت سے عبادت کرنے والی تھی، جب اس کا انتقال ہونے لگا تو اس نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا اور کہا، اے اللہ، جو میرا توشہ اور میرا ذخیرہ ہے اسی پر میری زندگی میرا زندگی اور موت میں بھروسہ ہے، مجھے مرتے وقت رسوا نہ کرنا اور قبر میں مجھے وحشت میں رکھو۔ جب وہ انتقال کر گئی تو اس کے لڑکے نے یہ اہتمام شروع کیا، کر دیا کیا کہ ہر جمعے کو وہ ماں کی قبر پر جاتا اور قرآن شریف پڑھتا۔ ہر جمعے کو، یہ تعلیم ہے تبلیغی نصاب پڑھنے والوں کے لیے، اور یہ فضائل صدقات وغیرہ تبلیغی جماعت والوں کے لیے ایک عقیدہ بتایا جا رہا ہے، ایک فکر دی جا رہی ہے، اور اس کا فائدہ کیا ہوا ابھی بتاتا ہوں میں۔ قرآن شریف اس کو پڑھ کر اس کو ثواب بخشتا اور اس کے لیے سب قبرستان والوں کے لیے دعا کرتا۔ ایک دن اس لڑکے نے اپنی ماں کو خواب میں دیکھا اور پوچھا، اماں تمہارا کیا حال ہے؟ ماں نے جواب دیا، موت کی سختی۔ بڑا لمبا واقعہ ہے اصل میں، ہے نا، اس لیے میں جلدی پڑھوں گا، آپ سمجھتے جائیں، بالکل توجہ آپ میری طرف دیں، اس لیے کہ اگر میں اس کے تفصیلات پہ پڑھوں گا تو مشکل ہو جائے گی، ٹائم زیادہ چاہیے۔ ماں نے جواب دیا، موت کی سخت، خواب میں دیکھا، لڑکے نے خواب میں دیکھا۔ کہا، اماں کیا حال ہے؟ ماں نے جواب دیا، موت کی سختی بڑی سخت چیز ہے، میں اللہ کی رحمت سے قبر میں بڑی راحت سے ہوں، ریحان میرے نیچے بچھی ہوئی ہے، ریشم کے تکیے لگے ہوئے ہیں، قیامت تک یہی برتاؤ میرے ساتھ رہے گا۔ اوہو، سمجھ رہے ہیں؟ چلے بھائی، اچھی چیز ہے، اللہ تعالیٰ جنت دے، عبادت گزار تھی، پرہیزگار تھی، کوئی بات نہیں۔ بیٹے نے پوچھا، کوئی خدمت میرے لائق ہو تو کہیے۔ اس نے کہا، تو ہر جمعے کو میرے پاس آ کر قرآن پاک پڑھتا ہے، اس کو نہ چھوڑنا، اس کو نہ چھوڑنا۔ پتا ہے، ماں کو بھی پتا ہو رہا ہے قبر میں کہ میرا بیٹا آ کے قرآن پاک پڑھتا ہے۔ جب تو آتا ہے تو سارے قبرستان والے خوش ہو کر مجھے خوشخبریاں دینے لگتے ہیں۔ اوہو، سرنگیں بنائی ہوئی ہیں قبروں میں، ایک دوسرے کی قبروں سے لنک ہے۔ اگر بھائی وہ دنیا میں تھی تو پردے سے رہتی تھی، نیک عورت تھی، مرنے کے بعد بے پردہ وردہ سب ختم ہو جاتا ہے۔ کیا وہاں سب کیمرے فٹ ہیں، ایک دوسرے کی خبر کے باقاعدہ مشاہدے ہو رہے ہیں؟ سنیے جناب، سب خوشخبری دینے آتے ہیں۔ پتہ نہیں کتنی بڑی قبر ہوگی اس کی، اگر پورے قبر مردے جمع ہو جائیں تو اللہ ہی خیر کرے، کہ تیرا بیٹا آ گیا۔ اللہ اکبر! صرف ماں ہی کو خبر نہیں ہوتی بلکہ پورے قبرستان والوں کو بھی خبر ہوتی ہے، اور وہ قبرستان کوئی 100 200 1 2 سال 10 سال 50 سال کی ہوتی ہے، ارے وہ برسوں کی قبرستانیں ہوتی ہیں۔ تو چلو بھائی ٹھیک ہے، ماں تو اس کا بیٹا ہے، چلو اس کو خبر ہوگی، مان لیا، لیکن وہ برسوں سے مرے ہوئے گڑے ہوئے مردے جو قبروں میں، ایک قبروں میں 50 مردے دفن ہیں، ان کو کیسے خبر ہوتی ہے کہ ان کا بیٹا آیا جو قرآن پڑھ کے اب ہونے لگتا ہے؟ لیکن تبلیغیوں کا یہ عقیدہ ہے۔ اب میں اس کے اوپر کہوں تو غلط تو نہیں ہے نا؟ تبلیغی جماعت والوں کا یہ عقیدہ ہے کہ باقاعدہ حسب نسب جو آج سے 200 برس پہلے بھی مرے ہیں ان سب کو پتا ہے کہ نہیں، کہ تیرا بیٹا آ گیا، مجھے بھی تیرے آنے کی بڑی خوشی ہوتی ہے اور ان سب کو بھی بہت خوشی ہوتی ہے۔ وہ لڑکا کہتا ہے کہ میں اسی طرح ہر جمعے کو اہتمام سے جاتا تھا، ایک دن میں نے خواب میں دیکھا کہ بہت بڑا مجمع مردوں اور عورتوں کا میرے پاس آیا۔ لڑکے نے کہا، خواب میں میرے پاس مردوں اور عورتوں کا مجمع میرے پاس آیا، میں نے پوچھا تم کون لوگ ہو، کیوں آئے ہو؟ وہ کہنے لگے، ہم فلاں قبرستان کے آدمی ہیں۔ ماشاءاللہ، یہ تو باقاعدہ اجتماعات ہو رہے ہیں، جیسے کہ نظام الدین دلی میں رائمنڈ شریف میں اجتماعات ہوتے ہیں اور جیسے ان کے ملکوں میں اجتماعات ہوتے ہیں۔ میں تبلیغی جماعت والوں سے یہ درخواست کروں گا، کبھی مردوں کے بھی اجتماعات کریے آپ لوگ، ماشاءاللہ، خوابوں ہی میں نہیں۔ ارے جناب، آپ لوگ تو خواب کیا ہے، حقیقت میں سب کو بلا لیتے ہیں، بڑا رشتہ آپ لوگوں کا مردوں سے ہے نا؟ تو سب اجتماعات ہو رہے ہیں، دیکھیے وہاں بھی اجتماعات چل رہے ہیں، وہاں بھی باقاعدہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں ایک دوسرے سے قبر میں، اور تبادلے خیال ہو رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو باقاعدہ اجتماعات ہو رہے ہیں مردوں اور عورتوں کے۔ کیوں آئے ہو؟ وہ کہنے لگے، ہم فلاں قبرستان کے آدمی ہیں، ہم تمہارا شکریہ ادا کرنے آئے ہیں۔ اللہ اکبر! مردے آگے اس کے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تم جو ہر جمعے کو ہمارے پاس آتے ہو، ہمارے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہو، اس سے ہم کو بڑی خوشی ہوتی ہے، اس کو جاری رکھنا۔ اس کے بعد یعنی پورے قبرستان والے جنتی تھے باقاعدہ، تبھی تو خوشی ہوتی تھی، اور ہمارے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہو، اس سے ہم کو خوشی۔ اس کے بعد میں نے اور بھی زیادہ اہتمام اس کا شروع کر دیا،
اور بھی اہتمام شروع کر دیا، یا تو یہ ہوگا کہ ہر جمعے کو جہاں 1 پارہ پڑھتا تھا وہ 10 پارے پڑھتا ہوگا، یا کم از کم جہاں ہر جمعے کو ہفتے میں جاتا تھا ہو سکتا ہے روزانہ جانا شروع. اہتمام میں تو یہ دونوں باتوں کا احتمال ہے نا، کہ یا تو روزانہ جانا شروع کیا ہو اس نے، قرآن پڑھنا شروع کیا. اور ایک اور عالم فرماتے ہیں، تو گویا کہ یہ باقاعدے اس میں تعلیم ہے کہ قرآن شریف پڑھو، قبر کے پاس جا کر کے. تبلیغی جماعت والو خلاص تمہارے اہل و عیال ہی نہیں خوش ہوتے ہیں بلکہ پورا قبرستان ماشاءاللہ جنت اور گلزار بن جاتا ہے. اور جب آپ تمہارے شکریہ کے لیے بھی لوگ آئیں گے. زکریا صاحب سے کوئی پوچھتا تمہارے بھی شکریہ کے لیے آئے تھے کیا مردے اردے؟ کوئی حضرت جی سے پوچھتے، اپنے امیر محترم سے بھی جا کر کے دلی میں رائے گنج شریف میں پوچھو، پاکستان میں بنگلہ دیش ڈھاکہ وغیرہ میں کہ بھئی آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں، بتائیں گے. سنیے ایک اور عالم فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے خواب میں دیکھا کہ ایک قبرستان کی سب قبریں ایک دم شق ہو گئی ہیں، یعنی پھٹ گئی ہیں، اور مردے ان میں سے باہر نکل کر زمین پر سے کوئی چیز جلدی جلدی چن رہے ہیں، جلدی چن رہے ہیں. لیکن ایک شخص فارغ بیٹھا ہے، وہ کچھ نہیں چنتا. میں نے اس کے پاس جا کر سلام کیا اور اس سے پوچھا کہ یہ لوگ کیا چن رہے ہیں. اس شخص نے کہا جو لوگ کچھ صدقہ دعا درود وغیرہ کر کے اس قبرستان والوں کو بھیجتے ہیں اس کی برکات سمیٹ رہے ہیں. میں نے کہا تم کیوں نہیں چنتے؟ اس نے کہا مجھے اس وجہ سے اس جگہ ہے کہ میرا ایک لڑکا ہے جو فلاں بازار میں زلابیہ حلوے کی ایک قسم ہے جو منہ کو چپک جاتی ہے بیچا کرتا ہے. وہ روزانہ مجھے ایک قرآن شریف پڑھ کر بخشتا ہے. میں صبح کو اٹھ کر اس بازار میں گیا، میں نے ایک نوجوان کو دیکھا کہ وہ زلابیہ فروخت کر رہا ہے، یعنی نیند سے بیدار ہوئے تو گئے مارکیٹ تو دیکھا وہ ایک لڑکا زلابیہ بیچ رہا ہے اور اس کے ہونٹ ہل رہے ہیں. میں نے پوچھا کہ تم کیا پڑھ رہے ہو؟ اس نے کہا میں روزانہ ایک قرآن پاک ختم کر کے اپنے والد محترم کو ہدیہ پیش کیا کرتا ہوں. اس قصہ کے عرصے کے بعد میں نے پھر ایک مرتبہ اس قبرستان کے آدمیوں کو اسی طرح چنتے دیکھا اور اس مرتبہ اس شخص کو بھی چنتے دیکھا جس سے پہلی مرتبہ بات ہوئی تھی. پھر میری آنکھ کھل گئی، مجھے اس پر تعجب تھا. صبح اٹھ کر پھر میں اسی بازار میں گیا، تحقیق سے معلوم ہوا کہ اس لڑکے کا انتقال ہو گیا ہے. اس لڑکے کا انتقال ہو گیا ہے. کس لڑکے کا؟ جو صدقے. اب پتہ چل رہا ہے کہ صدقے خیرات پہلے قصے میں تو ماں کے پاس ڈائریکٹ پہنچتا تھا نا، ہے نہیں؟ وہ لوگ چننے نہیں آتے تھے. لیکن دوسرے قصے میں ان بیچارے قبرستان والوں نے پتہ نہیں کیا غلطی کی تھی کہ ان کے قبروں کے باہر وہ ہدیے پڑے ہوئے تھے جو قبریں پھٹ کر کے آ کر کے قبروں کے باہر چنتے تھے. وہ ان سے کوئی پوچھے کہ پہلے میں کیا خوبی تھی کہ وہ ڈائریکٹ، کون سے فرشتے اور کون سے تو جو ڈائریکٹ قبروں میں پہنچاتے تھے، اور یہ بیچاروں نے کیا جرم کیا تھا کہ ان کو فرشتے پہنچانے والے موجود نہیں تھے، یا ڈاکیے وغیرہ کی کوئی ہڑتال چل رہی تھی جیسے آج کل بامبے میں ہڑتال چل رہی، پوسٹ مینوں کی پہنچانے والوں کی کوئی ہڑتال چل رہی تھی. پہلے ڈائریکٹ ان ماں تک پہنچتا تھا اور پورے قبرستان والوں تک پہنچتا تھا، سب خوش ہوتے تھے. اب باہر نکل کر کے بیچارے مردے چن رہے ہیں. یہ تعلیم ہے تبلیغی جماعت کی کہ تم لوگ جو بھیجتے ہو کبھی ڈائریکٹ پہنچتا ہے اور کبھی قبروں کے باہر وہ سب ہدیے درود سلام کے پھینک دیے جاتے ہیں تو مردے قبروں سے نکل کر کے اس کو چنتے. نعوذ باللہ. میرے تبلیغی بھائیوں، یہ صفحہ نمبر 99 اور 98 کا واقعہ ہے جو اس کتاب کے اندر موجود ہے. خود پڑھو، خود سمجھو. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم سامعین، اس گفتگو میں معراج غیر منفرد ہندوستانی نے یہ دو واقعات فضائل صدقات سے پڑھ کر تبلیغی جماعت پر کچھ سوالات قائم کیے. محترم سامعین، معراج انڈین کی غیر مقلدانہ گفتگو پر کوئی تبصرہ کرنے سے پہلے مجھے بھی غیر مقلدوں سے چند سوالات کرنے ہیں. سوال نمبر 1، مولانا زکریا صاحب رحمہ اللہ نے فضائل صدقات میں یہ دو واقعات لکھ کر ایک کتاب کا حوالہ بھی دیا ہے جہاں سے دونوں واقعات نقل کیے ہیں. حق تو یہ تھا کہ اس حوالے والی کتاب روض الریاحین اور اس کے مصنف اور ان کے ماننے والوں پر یہی تبصرہ پہلے ہوتا اور بعد میں فضائل صدقات پر وہی تبصرہ ہوتا. لیکن معراج غیر مقلد نے اصل کتاب اور پہلے زمانے کی کتاب پر تبصرہ نہ کر کے خیانت کی. آخر کیوں؟ سوال نمبر 2، روض الریاحین کا حوالہ معراج غیر مقلد نے کیوں چھپایا اور اس پر یہی تبصرہ کیوں نہ کیا؟ میں اسی راز سے پردہ اٹھاتے ہوئے آپ کو بتاتا ہوں کہ روض الریاحین خود غیر مقلدوں کی کتاب ہے. اس کا ثبوت یہ ہے کہ یہ کتاب
مشہور غیر مقلد عالم نواب صدیق حسن خان صاحب رحمہ اللہ کے شیخ اور امام نے لکھی ہے۔ ملاحظہ ہو نواب صدیق حسن خان صاحب نے اپنے مشہور زمانہ کتاب التعویذات صفحہ 128 پر روض الریاحین کے مصنف حضرت یافعی رحمہ اللہ کو اپنا شیخ اور صفحہ 161 پر امام لکھا ہے، اور غیر مقلدوں کے ممدوح امام شوکانی نے بھی حضرت یافعی کی اسی کتاب روض الریاحین کے مصنف کتاب شمار کیا ہے۔ ملاحظہ ہو الفتح الربانی جلد 1 صفحہ 1045۔ سوال نمبر 3، ہم بھی منہ میں زبان رکھتے ہیں، ہمیں اور آپ کو تمام غیر مقلدوں سے اس سوال کا حق حاصل ہے کہ روض الریاحین صفحہ 177 اور صفحہ 178 پر حکایت نمبر 156 اور 157 میں، آئیے میں آپ کو کتاب روض الریاحین کی طرف لے کر چلتا ہوں۔ حضرات سامعین، یہ کتاب روض الریاحین اس کے صفحہ نمبر 177 حکایت نمبر 156 اور صفحہ نمبر 178 حکایت نمبر 157۔ حضرات سامعین، روض الریاحین کے صفحہ نمبر 177 اور 178 پر حکایت نمبر 156 اور 57 میں قبرستان کے یہی دو واقعے موجود ہوں، تو تم غیر مقلد اس کتاب کے مصنف حضرت یافعی کو اپنا شیخ اور امام قرار دو، اور وہی دو واقعے تمہاری اسی کتاب کا حوالہ دے کر فضائل صدقات میں نقل کیے جائیں، تو تم اس کے مصنف مولانا زکریا صاحب کو تنقید کا نشانہ بناؤ، ان پر فتوی بازی کرو، ان پر طنز و تنقید کے نشتر چلاؤ، اور ان کی طرف من گھڑت عقیدے منسوب کرو۔ یہ دوغلی پالیسی، یہ دوہرا معیار اور یہ بدلتے ہوئے پیمانے کس حقیقت کی خبر دیتے ہیں؟ معراج انڈین، توصیف زیدی یا دنیا کوئی غیر مقلد ان تین سوالوں کے واضح اور دو ٹوک جواب دے۔ بقول شاعر، یہ عذر امتحان جذب دل کیسا نکل آیا، یہ عذر امتحان جذب دل کیسا نکل آیا، ہم الزام ان کو دیتے تھے قصور اپنا نکل آیا۔ محترم سامعین، آئیے اب ایک اور پہلو سے معراج غیر مقلد کی گفتگو کا تجزیہ کریں۔ اس سلسلے میں پہلے میں آپ کی خدمت میں غیر مقلدین کی کتابوں کے بعض حوالے پیش کروں گا، پھر ان پر اپنا تبصرہ ریکارڈ کراؤں گا۔ حوالہ نمبر 1، غیر مقلدین کے مشہور عالم نواب صدیق حسن خان صاحب رحمہ اللہ کی ایک کتاب ثمار التنقید ہے، جو مطبع شاہ جہانی میں سن 1293 ہجری میں چھپی۔ اس کے صفحہ 93 پر لکھا ہے، باب تزاور الاموات فی قبورہم وبعضهم فيها يزور بعضا عن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احسنوا اكفان موتاكم فانهم يتباهون ويتزاورون في قبورهم۔ محترم سامعین، یہ بات اس بیان میں ہے محترم سامعین، یہ کتاب ثمار التنقید، اس کے صفحہ نمبر 93 پر لکھا ہے، اس کے صفحہ نمبر 93 پر لکھا ہے کہ مردے قبروں میں ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں۔ محترم سامعین، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے مردوں کا کفن
اچھا بناؤ. بے شک وہ اپنی قبروں میں ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں. معراج ربانی یہ حوالہ سن کر اب ذرا اس شعر پر غور کر. فضیلت الشیخ ذرا دیکھ تو صحیح, فضیلت الشیخ ذرا دیکھ تو صحیح, ہوتا ہے جو خراب ہو تیرا ہی گھر نہ ہو. محترم سامعین, حوالہ نمبر 2 ملاحظہ ہو, انہی نواب صدیق حسن خان صاحب کی کتاب ثمار التنقید صفحہ 95 پر لکھا ہے, معرفت الاموات من اتاہم وانسہم بہ وردہم السلام علیہ ویعرفون من اتاہم زائرن. سامعین, یہ وہی کتاب جو میں نے آپ کو پچھلے حوالے میں دکھائی, ثمار التنقید. اسی کتاب کے صفحہ نمبر 95 پر لکھا ہے, محترم سامعین, اس کتاب کے صفحہ نمبر 95 پر لکھا ہے, جو مردوں کے پاس آتا ہے وہ اسے پہچانتے ہیں اور وہ اس کے آنے سے مانوس ہوتے ہیں اور سلام کا جواب دیتے ہیں, اور جو ان کی زیارت کے لیے آئے اس کو پہچانتے ہیں. معراج لا مذہب تیرا یہ حوالہ نہ بتانا بقول شاعر, بے خودی بے سبب نہیں غالب, بے خودی بے سبب نہیں غالب, کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. محترم سامعین, حوالہ نمبر 3 مشہور غیر مقلد عالم نواب وحید الزمان صاحب غیر مقلدوں کے عقیدہ کی کتاب ہدیۃ المہدی صفحہ 59 پر لکھتے ہیں, وَلِذَلِكَ تَسْمَعُ الْمَوْتَى فِي الْقُبُورِ سَلَامَ الزَّائِرِينَ وَيَسْتَأْنِسُونَ فِي مَا بَيْنَهُمْ وَنَاسٌ مِّنْهُمْ يُصَلُّونَ وَيَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ وَيَتَزَاوَرُونَ وَيَتَلَاقَوْنَ. ترجمہ, مردے اپنے قبروں میں زائرین کا سلام سنتے ہیں اور وہ آپس میں ایک دوسرے سے مانوس ہوتے ہیں, اور بعض مردے نماز پڑھتے ہیں اور قرآن پڑھتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں. آئیے میں آپ کو کتاب ہدیۃ المہدی کی طرف لے کر چلتا ہوں. سامعین, اس کے صفحہ نمبر 59 پر لکھا ہے کہ مردے اپنی قبروں میں زائرین کا سلام سنتے ہیں اور وہ آپس میں ایک دوسرے سے مانوس ہوتے ہیں, اور بعض مردے نماز پڑھتے ہیں اور قرآن پڑھتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں. اس صورتحال میں تیری حقیقت بقول شاعر نہ تھی حال کی جب اپنی خبر رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر, پڑی اپنے موقف پہ جو ہی نظر تو نگاہوں میں کوئی برا نہ رہا. محترم سامعین, غیر مقلدین کی کتابوں کی ان 3 حوالوں سے غیر مقلدین کا اصل عقیدہ آپ کے سامنے آ گیا کہ نمبر 1, مردے آپس میں ملاقاتیں اور زیارتیں کرتے ہیں. اب معراج لا مقلد اپنے اس عقیدے کی روشنی میں اپنے سوالوں کا خود ہی جواب دے کہ قبر میں سرنگیں بنی ہوئی ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ لنک ہیں, یا قبروں میں کیمرے فٹ ہیں جو ایک دوسرے کے مشاہدے ہو رہے ہیں. اب تم غیر مقلد اپنے جامعہ سلفیہ کے محتوین یا جماعت اہل حدیث کے امیروں سے خود ہی پوچھ کر ہمیں بتاؤ کہ تمہاری بھی ملاقاتیں ہوتی ہیں یا نہیں, اور یہ بھی پوچھ کر بتاؤ کہ قبر میں تو ایک آدمی کو رکھنے کی جگہ ہوتی ہے, جب یہ ملاقاتیں ہوتی ہیں تو قبر میں کتنی بڑی ہوتی ہے. نہیں تو اپنے امیروں سے کہو کہ وہ بھی مدت سلفی موومنٹ کا ایک جلسہ منعقد کریں. ہاں بھائی, جب ملاقاتیں ہوتی ہیں پھر یہ سب کچھ کرو نا. بقول شاعر, دو الزام پیچھے نصیحت گروں کو, دو الزام پیچھے نصیحت گروں کو, ٹٹولو ذرا پہلے اپنے گھروں کو,
دو الزام پیچھے نصیحت گروں کو، ٹٹولو ذرا پہلے اپنے گھروں کو، کہ خالی ہیں یا پرذخیرے تمہارے، کہ خالی ہیں یا پرذخیرے تمہارے، برے ہیں کہ اچھے وتیرے تمہارے۔ محترم سامعین، غیر مقلدین کی کتابوں کے ان 3 حوالہ جات سے واضح ہوا کہ مردے زائرین کو پہچانتے ہیں، ان کا سلام سنتے ہیں اور سلام کا جواب بھی دیتے ہیں۔ اب معراج غیر مقلد سے ہمارا مطالبہ ہے کہ وہ اپنے اس عقیدے کی روشنی میں مردوں کی جان پہچان سے متعلق اپنے قائم کردہ سوالوں کا خود ہی جواب دے۔ الجھا ہے پاؤں آپ کا زلف دراز میں، الجھا ہے پاؤں آپ کا زلف دراز میں، لو آپ اپنے دام میں صیاد آ گیا۔ محترم سامعین، اب یہ مردے اپنے ظاہر کو کیسے پہچانتے ہیں، ان کا سلام کیسے سنتے ہیں اور ان کے سلام کا جواب کیسے دیتے ہیں، ان سب چیزوں کی وضاحت معراج غیر مقلد توصیف زیدی اور تمام غیر مقلدوں کے ذمہ قرض ہے۔ حوالہ نمبر 4، امام ابن تیمیہ نے اپنی فتاوی کبریٰ جلد 3 صفحہ 64 پر مردوں کے بارے میں لکھا ہے، فَيَجْتَمِعُونَ إِذَا شَاءَ اللَّهُ كَمَا يَجْتَمِعُونَ فِي الدُّنْيَا مَعَ تَفَاوُتِ مَنَازِلِهُمْ وَيَتَزَاوَرُونَ۔ اللہ کی مشیت سے یہ مردے جمع ہوتے ہیں جیسے دنیا میں جمع ہوتے ہیں، حسب مقام اور ایک دوسروں کی زیارت کرتے ہیں۔ محترم سامعین، مولانا زکریا صاحب رحمہ اللہ نے ایک واقعہ ذکر کیا جس میں تذکرہ تھا کہ ایک شخص اپنی والدہ کی قبر کے پاس جا کر قرآن کی تلاوت کرتا، تو اس پر معراج غیر مقلد نے یہ تبصرہ کیا گویا کہ تبلیغی جماعت والوں کے لیے تعلیم ہے کہ قبر کے پاس جا کر قرآن پڑھو، نعوذ باللہ۔ محترم سامعین، اب میں آپ کو غیر مقلدین کے مشہور عالم نواب صدیق حسن خان صاحب رحمہ اللہ کی کتاب سے ایک واقعہ بتاتا ہوں جس میں قبر کے پاس پڑھنے کا ذکر ہے۔ اس پر بھی معراج غیر مقلد کو چاہیے کہ نیٹ پر آ کر یہی تبصرہ ریکارڈ کرائے، گویا غیر مقلدین کے لیے تعلیم ہے کہ قبر کے پاس جا کر قرآن پڑھو، نعوذ باللہ۔ ملاحظہ ہو، نواب صاحب لکھتے ہیں کہ ایک شخص نے ابن قدامہ کی قبر کے پاس سورہ کہف پڑھی تو قبر سے لا الہ الا اللہ کی آواز سنی۔ ملاحظہ ہو، التاج المکلل صفحہ 220 پر لکھا ہے، سامعین یہ کتاب التاج المکلل، اسی کے صفحہ 220 پر لکھا ہے، محترم سامعین، غیر مقلدین کی کتاب میں یہ واقعہ فضائل نصاب سے 90 سال قبل سے موجود تھا۔ پھر کیا وجہ ہے کہ معراج غیر مقلد نے یہ واقعہ آپ سے چھپا لیا اور اس پر وہی تبصرہ نہ کیا؟ آخر کیوں؟ کیا یہ دوہرا معیار ہے اور دوغلی پالیسی نہیں ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ غیر مقلدین کے سامعین، ذرا تم بھی اپنی عقل سے سوچو کہ اگر معراج غیر مقلد کو واقعی اسی موقف سے اختلاف تھا تو پھر وہ موقف جس کا بھی ہو اس سے اختلاف ریکارڈ کراؤ۔ جب ایسا نہیں کیا تو یہ صورتحال خبر دیتی ہے کہ تم جو کچھ کہہ رہے ہو یہ صرف علماء دیوبند اہل سنت سے ضد کی بنا پر کہتے ہو، فرقہ وارانہ تعصب کی بنا پر کہتے ہو، تعصب کے جنون میں مبتلا ہو کر کہتے ہو۔ اب تمہاری حقیقت بقول شاعر، تمہاری تقریر اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، تمہاری تقریر اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ حوالہ نمبر 2، محترم سامعین، صرف واقعہ ذکر کرنے سے خود ساختہ نتیجہ نکالنا کہ اس میں قبر کے پاس قرآن پڑھنے کی تعلیم ہے، اس کے مقابلے میں آپ کو ایک عملی واقعہ سناتا ہوں۔ مشہور غیر مقلد عالم نواب صدیق حسن خان صاحب کی سوانح زندگی
ان کے بیٹے نے لکھی ہے، جس میں لکھا ہے کہ رئیسہ عالیہ نے مدرسہ قرآن و حدیث ان کے مزار کے متصل قائم کر دیا تاکہ قرآن خوانی و حدیث خوانی کے مبارک و مقدس آواز ان کے حجرہ مزار کی جالیوں میں ہر وقت گونجتی رہے اور اس کا ثواب ان کی روح کو پہنچتا رہے۔ ملاحظہ ہو معاذر صدیقی۔ سامعین، اسی کی جلد 3 صفحہ 207 پر لکھا ہے غیر مقلدین کے سامعین و مداحین، آپ معراج غیر مقلد سے پوچھیں کہ وہاں تو قبر کے پاس کبھی کبھی جا کر قرآن پڑھنے پر اعتراض قائم کیا تھا، جبکہ یہاں تو قرآن خوانی کے لیے پورا مدرسہ ہی قبر کے پاس قائم کر دیا گیا تاکہ قبر کے پاس مسلسل قرآن خوانی ہوتی رہے۔ او معراج غیر مقلد، اس صورتحال کا جواب تم غیر مقلدوں کے ذمہ قرض ہے۔ حوالہ نمبر 3۔ محترم سامعین، امام شوکانی رحمہ اللہ کو غیر مقلد اپنا بہت بڑا امام مانتے ہیں۔ ان کا ایک حوالہ متعلقہ قبر کے پاس تلاوت قرآن۔ ملاحظہ ہو، امام شوکانی کی ایک کتاب ہے ارشاد السائل، اس کے صفحہ 46 پر ان سے سوال کیا گیا کہ مردے کے لیے گھر میں یا مسجد میں تلاوت قرآن کے لیے اکٹھا ہونا کیسا ہے؟ امام شوکانی رحمہ اللہ جواب دیتے ہیں کہ اگر اس اجتماع میں گناہ کا کوئی کام نہ ہو اور یہ مجلس منکرات سے خالی ہو تو جائز ہے۔ آگے اس کی دلیل کے تذکرے میں لکھتے ہیں اقرأوا علی موتاکم یاسین وہو حدیث حسن ولا فرق بین تلاوت یاسین من الجماعت الحاضرین عند المیت او علی قبرہ۔ ترجمہ، تم اپنے مردوں پر یاسین پڑھو، یہ حدیث حسن درجے کی ہے اور اس میں کوئی فرق نہیں کہ سورہ یاسین کی تلاوت کرنے والے میت کے پاس تلاوت کریں یا اس کی قبر پر جا کر تلاوت کریں۔ محترم سامعین، غیر مقلد حضرات اپنی کتابوں میں امام شوکانی رحمہ اللہ کو اپنا امام لکھتے ہیں اور بعض کتابوں میں تو انہیں امام الائمہ لکھتے ہیں۔ امام سے لکھتے ہیں اور یہ قبر کے پاس جا کر سورہ یاسین پڑھنا ہم نے اپنے پاس سے گھڑ کر تمہارے سر پر تھوپا نہیں، بلکہ تمہاری کتابوں میں باضابطہ طور پر لکھا ہوا ہے اور تبلیغی نصاب سے 100 سال قبل تمہاری کتابوں میں موجود تھا۔ ذرا اس پر بھی تبصرہ کر دیا ہوتا اور اس حوالے کو پڑھ کر تم نے اس پر بھی نعوذ باللہ پڑھ دیا ہوتا۔ بقول شاعر، چٹکیاں لیتی ہے فطرت، چٹکیاں لیتی ہے فطرت، چیخ اٹھتا ہے ضمیر، کوئی کتنا ہی حقیقت سے گریزاں کیوں نہ ہو۔ محترم سامعین، اگر کوئی غیر مقلد اپنی جان چھڑانے کے لیے حسب عادت یہ کہہ دے کہ میں ان حوالہ جات کو نہیں مانتا، تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ اس کی چال ہے۔ آپ فوراً اس سے کہیں کہ جناب، فضائل صدقات میں خواب کے 2 واقعے پر پڑھ کر تم نے خود ہی اعتراض گھڑے اور تبلیغی جماعت کی طرف منسوخ کر دیے، جبکہ غیر مقلدوں کے 3 حوالے نہ تو خواب ہیں اور نہ ہی کوئی من گھڑت الزام ہے، بلکہ یہ ایک جیتی جاگتی حقیقت ہے اور غیر مقلد علماء نے بیداری کی حالت میں خود اپنے قلم سے لکھی ہے اور فضائل صدقات سے بہت پہلے لکھی ہے۔ اگر یہ باتیں غلط ہیں اور تم اسے نہیں مانتے تو پھر اس غلطی کے رد میں بھی تم نے ایک تقریر ریکارڈ کیوں نہیں کرائی؟ محترم سامعین، آپ کے اس سوال کے بعد ہر غیر مقلد آئیں بائیں شائیں کرے گا، جس سے آپ سمجھ جائیں کہ ان دھوکہ باز خطیبوں کو صرف علماء دیوبند سے ضد ہے اور وہ فرقہ واریت کے جنون میں مبتلا ہو کر
یہ سب تنقید و تردید کرتے ہیں، اور وہی باتیں جب غیر مقلدوں کی اپنی کتابوں میں ہوتی ہیں تو پھر ان فریبی خطیبوں کی آنکھوں پر تعصب کی پٹی بن جاتی ہے، اور وہ انہیں دیکھتے ہوئے اور سمجھتے بوجھتے ہوئے بھی نظر انداز کر دیتے ہیں۔ لہذا آپ ان کے دجل و فریب کو سمجھیں اور ان سے دھوکہ نہ کھائیں۔ بقول شاعر، تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا۔ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا۔ مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ والسلام۔